نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الارض يرثها عبادي الصالحون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے مصنوعی بال لگوانا اور بال اگانا، جیسے جدید زبان کے اندر ہیئر پلانٹیشن کہا جاتا ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ مصنوعی بال لگانا یا مصنوعی بال اگانا، یعنی ہیئر پلانٹیشن کرنا کیسا ہے؟ پہلے تو اس کو دیکھیے، مصنوعی بالوں کے لگوانے سے متعلق جو میرے نبی کا فرمان ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیٹی دلہن بنی ہے اور اسے چیچک نکل آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا کر پیوند کر دوں؟ میرے نبی نے فرمایا، بال جوڑنے والے، بال جڑوانے والی، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ تو لڑکی کے متعلق ہے، تو لڑکے کے متعلق تو یہ حدیث نہیں ہے۔ لڑکے کے متعلق بھی علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے رد المختار علی الدر المختار کی جلد نمبر 9 کے اندر مرد کے متعلق بھی لکھا، فرمایا ایک آدمی کا اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے آدمی کے بالوں کو ملانا، پیوند کرنا حرام ہے، خواہ وہ اسی عورت کے بال ہوں یا کسی اور کے ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بال ملانے والی، ملوانے والی، گودنے والی، گدوانے والی، دانتوں کو مصنوعی طریقے سے تیز کرنے والی، کروانے والی، بال نوچنے والی، نچوانے والی پر لعنت فرمائی۔ لیکن اب ذرا توجہ کیجیے، لیکن آج کل چونکہ شعبہ طب نے کافی ترقی کر لی ہے، آدمی کے اپنے بالوں کو طبی عمل سے سر پر اگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہے بال جوڑنا، ایک ہے طبی طریقے سے بالوں کو سر کے اوپر اگانا، طبی طریقہ کار سے سر پر اگایا جاتا ہے، جسے ہیئر پلانٹیشن کہتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں یہ عمل جائز ہے، کیونکہ ہمارے فقہا نے عورت کے لیے اپنے گیسو، اپنے بالوں میں حلال جانوروں کے بال جوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جو ابھی آپ نے کے سامنے میں نے حدیثیں رکھی، سرکار نے تو لعنت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسان کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے بال اٹھا کے نہیں لگا سکتے، کسی آدمی کے، کسی عورت کے بال اٹھا کر سر میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرمایا وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَن تَجْعَلَ فِي قُرُونِهَا وَزَوَائِبِهَا شَيْئًا مِّنَ الْوَبَرِ، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت اپنے گیسو کے ساتھ، بالوں کے ساتھ حلال جانور کے بال یا رواں جوڑے، یعنی کیا مطلب، حلال جانور کے ذریعے یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے بالوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اور حدیث پاک میں جو بار بار منع کیا گیا، میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھی ہیں، ایک مسلم کی اور ایک علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک فتویٰ پیش کیا۔ اس کے اندر جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ کوئی عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے آپ کو دلکش بنا کر آئے، لیکن اگر عورت کے چہرے پر اس طرح کے بال ہیں جس سے اس کے شوہر کو نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں بال نوچنے کو حرام قرار دینا یہ حکمت دین اور فطرت سے بعید بات ہے۔